اسے بھی اٹھا لیں۔ یہ 18 اکتوبر سن 2020 کی بات ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کراچی کے دورے پہ تھے۔ کیپٹن صفدر اپنی پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ مظاہرہ قائد پہ گئے، جذبات میں جنگلہ عبور کر کے قائد-اعظم کی قبر تک پہنچے اور وہاں کھڑے ہو کر نعرے بازی شروع کر دی۔ کیپٹن صفدر کی یہ حرکت قابل مذمت تھی۔ یہ فوٹیج جب ریلیز ہوئی تو میڈیا نے کھل کر کیپٹن صاحب کی مذمت کی۔ کیپٹن صفدر اور مریم نواز ان دنوں کراچی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رہائش پذیر تھے۔ 18 اور 19 اکتوبر کی درمیانی رات آئی ایس آئی کراچی کے افسر رینجر کے ساتھ ہوٹل پہنچے، کمرے کا دروازہ توڑا اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو سلیپنگ سوٹ میں پکڑ لیا۔ ہوٹل انتظامیہ کے مطابق سیکیورٹی ادارے کے اہلکار کیپٹن صفدر کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جبکہ مریم نواز انہیں روکتی رہ گئی۔ یہ خبر مظاہرہ قائد میں نعرے بازی سے بڑی اور بری تھی، لہٰذا میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ نون لیگ نے بھی شور شرابہ کر دیا۔ 19 اکتوبر کو اس واقعے کی مزید معلومات سامنے آئی تو پتہ چلا کہ کیپٹن صفدر کی نعرے بازی کی فوٹیج جب ڈی جی آئی ایس جنرل فیض حمید تک پہنچی تو انہوں نے کراچی کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر حبیب النواز کو فون کر حکم دیا، کیپٹن صفدر کے خلاف ایف آئی آر درج کراؤ، اسے اٹھاؤ اور حوالات کے فرش پر بٹھا کر تصویر میرے پاس بھجواؤ۔ سیکٹر کمانڈر نے متعلقہ ایس پی کو فون کر کے ایف آئی آر کا آرڈر دے دیا۔ انہیں تھوڑا سا وقت مانگا اور یہ حکم آئی جی مشتاق کے نوٹس ملے۔ آئی جی نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے بات کی۔ شاہ صاحب نے آئی جی کو ایف آئی آر اور پکڑنے سے روک دیا۔ سیکٹر کمانڈر نے تھوڑی دیر بعد ایس پی کو دوبارہ فون کیا، انہوں نے معذرت کر لی اور آئی جی صاحب سے رابطے کا مشورہ دیا۔ سیکٹر کمانڈ نے آئی جی کو فون دیا۔ مشتاق مہر ایک سمجھدار اور بردبار پولیس آفیسر ہے، انہوں نے سیکٹر کمانڈ کو بڑے پیار سے سمجھایا، سر کیپٹن صفدر مریم نواز کے ساتھ رہ رہے ہیں، پنجاب بڑا صوبہ ہے، یہ مریم نواز کے ساتھ بدتمیزی کو آسانی سے نہیں ہضم کرے گا، دوسرا سیاسی قیادت ہمیں اجازت نہیں دے رہی۔ سیکٹر کمانڈ آئی جی پہ زور دیا، لیکن آئی جی نے وزیر اعلیٰ سے مشورے کا بہانہ کر کے معذرت کر لی۔ سیکٹر کمانڈ نے مزید زور دیا مگر آئی جی نہیں مانا۔ اس سارے عمل کے دوران رات ہو گئی۔ سیکٹر کمانڈ کا خیال تھا یہ صبح صورتحال جنرل فیض حمید کے نوٹس میں لا کر مزید احکامات لے لے گا، لیکن پھر اچانک رات کے وقت جنرل فیض کا فون آ گیا۔ انہوں نے سیکٹر کمانڈ سے پوچھا، صفدر ابھی تک کیوں نہیں پکڑا گیا؟ سیکٹر کمانڈ نے ادب سے جواب دیا، سر مشتاق مہر نہیں مانے، ہم نے اس پر ہر طرح سے دباؤ ڈالا لیکن یہ انکاری ہے، اسے مراد نے روک دیا ہے۔ جنرل فیض حمید مرا بنا کر غصے سے بولے، تم سے یہ ذرا سا کام نہیں ہوا کیا؟ میں اس کے لیے اسلام آباد سے ٹیم بھیجوں، مجھے رزلٹ چاہیے۔ آئی جی کو جگاؤ، ایف آئی آر درج کراؤ، اسے ہوٹل سے گھسیٹتے ہوئے تھانے لے جاؤ، مجھے آدھے گھنٹے میں چینلز پر بریکنگ نیوز چاہیے۔ تم دونوں میاں بیوی کو سلیپنگ سوٹ میں چھپاتا ہوا دکھاؤ، میں یہ سین دیکھ کر سوؤں گا۔ سیکٹر کمانڈر نے پوچھا، اگر سر آئی جی نہیں مانتا تو پھر جنرل فیض نے، تم اسے بھی اٹھا لو، اگر مراد مزاحمت کرے تو اسے بھی اٹھا لو، تم سب کے سامنے قائد-اعظم کی مذاحرت کی توہین اور تم اس پر خاموش ہو۔ کل کو اگر ان لوگوں نے قائد-اعظم کی ہڈیاں نکالی تو پھر کیا کریں گے؟ اٹھاؤ جس کو بھی اٹھانا پڑے، مجھے صرف رزلٹ چاہیے۔ جنرل فیض حمید یہ حکم دے کر فائلوں کی اسٹڈی میں مصروف ہو گئے، جبکہ دوسری طرف سیکٹر کمانڈ کی ٹیم آئی جی ہاؤس گئی اور مشتاق مہر صاحب کو جو نا سلیپنگ سوٹ میں اٹھا کر دفتر لے آئی۔ جب تک آئی جی نے پولیس افسر کو بلا کر کیپٹن صفدر کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کرائی، انہیں سیکٹر کمانڈ کے دفتر میں بٹھائے رکھا۔ آئی جی نے ایف آئی آر درج کر اپنی جان چھڑائی، جس کے بعد سیکٹری کمانڈ کی ٹیم اور رینجر ہوٹل گئے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ نہیں کھولا تو یہ تالا توڑ کر کمرے میں داخل بریکنگ نیوز چینل تک پہنچی۔ فیض حمید نے 12 چینل پر خبر دی، اس کے بعد لائٹس آف کر کے سو گئے۔ وہ دن گزر گئے لیکن اگلا دن طوفان کے ساتھ طلوع ہوا۔ نون لیگ نے آسمان سر پہ اٹھا لیے، ٹی وی چینل بھی چیخ پڑے، ہم پاکستان پیپل پارٹی پر ہزاروں تنقید کریں لیکن یہ پارٹی خواتین کے حقوق کے معاملے دوسری جماعتوں سے مختلف ہے۔ بلاول بھٹو نے اس واقعے کا سخت نوٹس لیا، سید مراد علی شاہ اور آئی جی کو بلا کر پوچھا۔ آئی جی نے پوری بات صاف صاف بتا دی، وہ بے انتہا ڈیمو لڑائی اور احساس توہین کا شکار تھے۔ اس نے بلاول بھٹو کو اپنا استعفیٰ بھی پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے مزید پریشان یہ معاملہ وزیر اعظم اور آرمی چیف تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران آئی جی کی بستی کی خبر سندھ کے افسروں تک پہنچی۔ کراچی اور حیدرآباد کے پولیس افسر جنرل فیض حمید اور سیکٹر کمانڈ کے خلاف سے پہلے ہی تنگ تھے۔ آئی جی کی بستی جلتی و تیل کا کام کیا، چنانچہ سندھ پولیس کے 10 آئی جی، 16 ڈی آئی جیز اور 40 ایس ایس پی نے چھٹی کی درخواست دے کر حکومت پر عدم اعتماد کا اعلان کر دیا۔ صورتحال خطرناک ہو گئی، جس کے بعد بلاول بھٹو نے جنرل باجوہ کو فون کر
اس ہم نے شدید احتجاج کیا۔ جنرل باجوہ اس حرکت سے واقف نہیں تھے، انہوں نے فوری طور پر کورٹ آف انکوائری بٹھا دیا اور اسے آزادانہ انکوائری کا حکم دیا۔ جنرل باجوہ نے آئی جی کو فون کر کے معذرت کی، انہیں تسلی دی اور سینئر افسروں کی طرف سے چھٹی کی درخواست ہولڈ کرنے کی درخواست کی۔ ان کا کہنا تھا آپ مجھے 15 دن دیں، اگر 15 دنوں میں آپ کی تسلی نہیں تو آپ بے شک چھٹی پہ چلے جائیں۔ آئی جی مشتاق مہر مطمئن ہو گئے، انہوں نے سینئر پولیس افسروں کو بلایا، آرمی چیف کا پیغام دیا اور انہیں اپنی درخواست 15 دنوں کے لیے ہولڈ کرنے کا مشورہ دیا۔ پولیس افسران کے بہرحال کے ساتھ مختصر کورٹ آف انکوائری نے تحقیق اور جنرل فیض حمید سیکٹری کمانڈو کراچی اور رینجر کے افسروں کو ذمہ دار قرار دیا۔ کورٹ آف انکوائری کا خیال تھا آئی جی کے خلاف طاقت کا استعمال ناجائز ہے، کیپٹن صفدر نے غلط حرکت کی، لیکن اس غلط حرکت کا ادراک اس سے بڑی غلط حرکت نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کیپٹن صفدر کو پکڑنا تھا تو ہوٹل کے باہر سے لیتے، کمرے کا دروازہ توڑنے کی کیا ضرورت؟ مزید رینجر بھی کیوں استعمال؟ اس واقعے میں جنرل فیض حمید کا قصور کیا تھا؟ لیکن اس انتہائی پوزیشن میں تھے، امریکہ افغانستان سے نہ کرتے عمران خان کی حکومت کا جنرل فیض حمید پر انحصار تھا اور سب سے بڑا جج جنرل فیض حمید کے کنٹرول میں، لہٰذا انہیں ان کی پوزیشن سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ ہم اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ جنرل فیض حمید بہت آگے بڑھ چکے ہیں، انہیں اب کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ بھی ماننا ضروری ہے ان کی پوزیشن پر ایکسٹینشن نہ دی جائے۔ ان کی مدت مارچ 21 میں پوری ہو رہی، لہٰذا انہوں نے مدت پوری ہوتی ٹرانسفر کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف آرمی چیف آئی جی سندھ بلاول بھٹو نے ذمہ داریوں کا تعین کر کے سزا دینے کا وعدہ کر چنانچہ جنرل فیض حمید کے احکامات کی سزا کراچی کے سیکٹر کمانڈ اور رینجر کے افسروں کو لیکن انہیں ٹرانسفر کر دی گئی، جو ان کا کیریئر ختم ہو چکے پروموٹ نہ ہو۔ کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ اور ذمہ داریوں کی ٹرانسفر کا فیصلہ 10 نومبر 20 کو آئی ایس پی کی پریس کانفرنس کے ذریعے جاری کیا گیا۔ یہ جنرل فیض حمید کے غرور اختیار سے توجہات کی ایک چھوٹی سی، اگر کوئی شخص کسی دن تحقیق کرے تو اس نوعیت کے سینکڑوں واقعات میں جہاں جنرل فیض کسی کو بھی اٹھا لیتے، اسے ذلیل کرتے پھر عدالتوں سے سزا دلاتے، یہ ان کا معمول تھا۔ یہ وقت ہے جب فوج کے اپنے لوگ ان سے گھبراتے، فون ٹیپ کرنا، ویڈیو کلپ بنانا، ماننے والوں کو پھینٹا لگانا یا گولی مروانا ان کے لیے عام سی بات تھی۔ کسی بھی شخص کو عمر قید دلانا جنرل فیض حمید کے لیے معمولی بات تھی، لیکن آج وہی شخص 1.5 سال سے اپنے ادارے کی قید میں اور اس سے اپنے جونیئر افسروں کے ہاتھوں 14 سال قید بامشقت کی سزا ہو چکی، اور یہ اب اس شخص کے سامنے اپیل ہے جسے آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے اس نے کیا نہیں کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ کی عمر 4 دسمبر 22، جبکہ جنرل باجوہ نے 19 نومبر کو ریٹائر، لیکن جس کی وجہ لیکن جنرل فیض حمید نے ان کے ریکارڈ میں گڑبڑ کر ان کی ریٹائرمنٹ 27 نومبر کا دی۔ انہیں جنرل عاصم منیر کے خلاف سعودی ایمبیسی میں بھی لابی بنائی اور اس سے بھی ان کے خلاف مستوجہ صدر عارف علوی اور عمران خان کو فوج کی کمزوریوں کے بارے میں بریف کیا گیا تھا۔ عمران خان کو جنرل باجوہ کے لیے میر صادق اور میر جعفر کے خطاب کا آئیڈیا بھی جنرل فیض نے دیا تھا۔ یہ سب رکھتے قابل برداشت ہے، لیکن یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ادارے کو کھوکھلا کرتے، یہ اس کے اندر ڈائنامائٹ لگاتے رہے، یہ کسی بھی قیمت پر قبول نہیں چاہیے۔ چنانچہ وقت ہے جب ادارے نے جنرل فیض حمید یا فوج دونوں میں سے کسی ایک کا تعین جو جنرل فیض حمید اپنے انجام کے پہلے فیض کا شکار، انہیں فیلڈ مارشل نے 14 سال قید بامشقت کی سزا، اور یہ سزا ثابت کرتی ہے طاقت، تکبر، اللہ کی ذات پر سے انسان کو خود کو خدا سمجھنا شروع کر تو یہ کبھی نہ کبھی قدرت کی پکڑ کا شکار۔ آپ اللہ انتقام وہ شخص جو کبھی دوسروں کی بہو بیٹیوں کے بیڈ روم کے دروازے توڑ کر انہیں سلیپنگ سوٹ میں اٹھواتا تھا، جو سیکٹر کمانڈو کو حکم دیتا آج تم آئی جی کو بھی اٹھا لو، آج اپنے کمرے کا پردہ نہیں اٹھا سکتے، جن لوگوں کی یونیفارم اتروانا چاہتے وہ آج تاج یونیفارم کے حقدار بن جائے، یہ اپنے عزت میڈل سے یہ تو